الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست بزرگوں، اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، جو ایک مالی عبادت ہے۔ جیسے نماز اور روزہ بدنی اور جانی عبادت ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے اور پورا اس کا ایک نظام بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ کے فضائل ہیں، زکوٰۃ کے شرائط ہیں، زکوٰۃ کے مصارف ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید ہے اور عتاب ہے۔ یہ سب چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، دوسرے نماز کا قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ تو ان بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، جو مالدار مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شرائط کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ فرض کی ہے۔ غریب پر نہیں ہے، صرف مالدار پر ہے، اور وہ بھی اپنے شرائط کے ساتھ ہے۔ جہاں شرائط پورے ہوں گے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور جہاں شرائط پورے نہیں ہوں گے ان کے ذمے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے معنی سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، اور دوسرے زکوٰۃ کے معنی ہیں بڑھنا، نشو نما پانا۔ زکوٰۃ کے معنی ہی میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں برکت اور اضافہ بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں۔ اس لیے زکوٰۃ کو کبھی بھی بوجھ، تاوان اور مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بڑی خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ آگے بڑھ کر، پورا حساب لگا کر، آنے پائی کے ساتھ، بلکہ اضافے کے ساتھ آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے راستے اختیار کرتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی نکل جائے کہ زکوٰۃ ادا کرنا نہ پڑے۔ اول تو زکوٰۃ ادا کرنا نہیں پڑے، اور اگر کرنی بھی پڑ رہی ہے تو بہت تھوڑی ادا کرنا پڑے، بچ جائے۔ اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے گاڑے پسینے کی حلال کمائی جو میں نے محنت کر کے کمائی ہے، اس کو میں خود ہی استعمال کروں، میں دوسرے کو کیوں دوں؟ حالانکہ یہ اصول ہماری زندگی کے بہت سارے کاموں پر لاگو ہی نہیں ہوتا۔
دوسرے کاموں میں آدمی اپنے حلال کمائی سے سامان خریدتا ہے اور اس کا 2.5% نہیں بلکہ آدھے سے بھی زیادہ پھینک دیتا ہے، جانوروں کو کھلا دیتا ہے، خود بہت کم استعمال کرتا ہے اور کوئی درد نہیں ہوتا۔ جیسے میں آپ کو مثال عرض کروں، آپ نے بازار سے تربوز خریدا، آپ کے محنت کی کمائی ہے، آپ تربوز کاٹ لے کر اپنے گھر پر آئے، جب آپ نے اس کا گودا نکالا تو جو چیز آپ کھائیں گے اس کے گودے کی اور جو چیز آپ نے اس کے چھلکے کے ساتھ یا چھلکا آپ پھینکیں گے، اگر دونوں کا آپ وزن کریں گے تو آپ کو چھلکے کا وزن زیادہ ملے گا اور گودے کا وزن کم ملے گا۔ یہاں تو آپ آدھے سے زیادہ خوش دلی کے ساتھ پھینک رہے ہیں، جانوروں کو ڈال رہے ہیں، اور کاٹنے والوں سے کہتے ہیں کہ ذرا ٹھیک سے کاٹنا، سفیدی نہ آ جائے، صرف لالی لالی اس کی کاٹو، سفیدی چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ میٹھی نہیں ہوتی ہے۔ اور حالانکہ وہ پیسوں سے خریدا گیا ہے، اور اس کو آدمی باہر کوڑے میں پھینک دیتا ہے، ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے، جانوروں کو ڈال دیتا ہے۔ وہاں تو آدھے سے زیادہ پھینکنا یا جانوروں کو ڈالنا گوارا ہے، اور یہاں صرف 2.5% اپنے غریب مسلمان بھائی کو دینا گوارا نہیں ہے۔ اس میں دل دکھتا ہے، اس میں سوچتا ہے کہ جتنا بچ جائے اتنی اچھی بات ہے، جتنی زکوٰۃ کم ادا کرنے کی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی سینکڑوں زندگی کی مثالیں ہیں۔ آدمی اپنے حلال اور محنت کے کمائی سے سامان خرید کر لاتا ہے، کم استعمال کرتا ہے، زیادہ پھینک دیتا ہے۔ وہاں سب کچھ برداشت ہے اور یہ برداشت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حصہ فرض ہی کتنا سا کیا ہے، جو میں آناکانی کروں جس کے ادا کرنے کے اندر۔ وہ ایک مثال مشہور ہے کہ اتنی سی مسلمانی اور اس میں بھی آناکانی۔ تو آدمی کو زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جو مال آپ زکوٰۃ ادا کر کے بچ جائے گا، اس لیے اپنا ہی فائدہ ہے کہ ہمارے مال کی حفاظت بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے مال میں اضافہ بھی ہوگا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے یا زکوٰۃ آدمی ادا نہیں کرتا، تو قرآن کریم کی آیتوں میں خود اس کی بہت بڑی وعید ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو مال کما کر جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور تپا کر اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی کمر پر، اس کی پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر داغ دیا جائے گا، اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا یہی تمہارا مال ہے جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور خوب مال پر مال جمع کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ارشاد میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی وہ ایک سانپ کی شکل میں توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی، اور آدمی جب اس سے بھاگے گا اور دوری اختیار کرے گا تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ اب کیوں بھاگتے ہو، اس کو تو تم اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے، تجوریوں میں چھپا چھپا کر رکھتے تھے، یہی وہ مال ہے جو تم نے کمایا تھا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کری تھی۔ یہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے جن پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو صاحب نصاب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں دو عورتیں آئیں۔
آپ نے ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے، آپ نے ان سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ تو نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گی کہ یہ سونے کے کنگن قیامت میں آگ کے کنگن بنا دیے جائیں اور ان کو تمہارے ہاتھوں میں پہنایا جائے؟ کہ اللہ کے نبی ہرگز نہیں۔ فرمایا اگر تم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے میں یہی سونے کے کنگن تمہارے لیے آگ کے کنگن بن کے تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں۔ اگر اس آگ سے بچنا چاہتی ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ مستورات عام طور سے زیور والی ہوتی ہیں، ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں کم زیادہ، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے، اور اگر کچھ سمجھتی بھی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم کہاں سے دیں گے۔ لیکن ان کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے، یا تو وہ ادا کریں یا ان کی طرف سے ان کے شوہر ادا کریں۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا جو وبال دنیا میں ہے وہ بھی ہوگا اور جو آخرت میں ہے وہ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مال ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی مال اگر اس پر کوئی آفت آتی ہے اور وہ ضائع ہوتا ہے تو اس میں زکوٰۃ میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے، ورنہ وہ ضائع نہ۔ اگر زکوٰۃ پوری ادا ہو جائے، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ میں کمی رہ گئی وہ مال چوری ہو گیا، اور جب انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ہاں تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی، اور وہ کمی یہ تھی سمجھ کی بات کہ انہوں نے انگریزی سالوں کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کری اور عربی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ 30 سال کے اندر 1 سال کی زکوٰۃ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو یہ بھول ہو رہی تھی ان سے۔ وہ سمجھ رہے تھے انگریزی اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہوتی ہے زکوٰۃ چاند کے اعتبار سے، تو 30 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ کا فرق پڑ گیا۔ حساب لگا کر ساری زکوٰۃ جو بچی ہوئی تھی وہ ادا کر دی، تو چوروں کو اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے وہ مال جو لوٹ کر اور چوری کر کے لے گئے تھے گھر واپس پہنچا دیا۔ یہ میں نے مختصر کر کے آپ کو بتایا۔ تو جب بھی کوئی مال ضائع ہوگا یاد رکھو وہ زکوٰۃ کی کمی کی بنیاد پر ہوگا، اس لیے زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ اور پورا ادا کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سونا چاندی چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، استعمال کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، بہرحال سونا چاندی جس شکل میں بھی ہے اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح روپیہ پیسہ آدمی کے پاس ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تیسرے جو مال تجارت کے لیے آدمی کے پاس ہوتا ہے، جو بزنس کا مال ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کوئی بھی سامان ہو، بزنس یعنی جو سامان آدمی نے اس لیے خریدا ہے کہ اسے بیچنا ہے، وہ مال تجارت ہو گیا، وہ کوئی بھی سامان ہو، ایسے سامان کی آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اگر اس کی قیمت نصاب تک پہنچ جاتی ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ جس کے پاس اتنا سونا اور اتنی چاندی ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، لیکن نہ سونا پورا ہے نہ چاندی پوری ہے، لیکن دونوں کو ملاتے ہیں تو دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتی ہے، تو اس آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، یہ صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح روپیہ پیسہ آدمی کے پاس موجود ہے اور اتنا ہے کہ اس میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے تو اس کو بھی اپنے روپیہ پیسے کی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے اس کے پاس مال تجارت ہے، تجارت کا مال اگر اس کی قیمت اتنی ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے تو یہ بھی صاحب نصاب ہے، اس مال کا بھی حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس نصاب کے برابر نہیں ہے، نہ سونا نہ چاندی نہ روپیہ پیسہ نہ مال تجارت، کوئی سب، لیکن سب کو اکٹھا کریں تو سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو یہ آدمی بھی صاحب نصاب ہے، اس کو بھی اپنے مال کی حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے صرف اتنی سی بات ہے کہ آدمی کو اپنے جب بھی سال پورا ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی ہو، پورے سال میں جب بھی اس کا سال پورا ہو جائے، لوگ عام طور سے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک چیز اپن نے متعین کر لی کہ بھئی
رمضان کی 1 تاریخ کو میرا سال پورا ہوتا ہے یا 10 تاریخ کو میرا سال پورا ہوتا ہے، تو 10 تاریخ کو آپ دیکھیں میرے پاس کتنا ہے، روپیہ کتنا ہے، پیسے کتنے ہیں، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، اسی طرح مال تجارت کتنا ہے، اس کا ٹوٹل کتنے روپیے بنتے ہیں، اس میں اتنا کر لو، جتنا لینا ہے آپ کو دوسرے سے وہ اس میں جوڑ لو، اور جتنا دینا ہے وہ کم کر دو، اور پھر جو بچ جائے آپ اس کا 2.5% ادا کر دو۔ بہت آسان طریقہ ہے زکوٰۃ کا۔ جو کچھ سال پورا ہونے پر آپ دیکھ لو ہمارے پاس کتنا ہے، اس کا حساب لگا لو، اور حساب لگا کر 2.5% ادا کر دو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے ضرورت مند سامنے آ جاتے ہیں، ابھی زکوٰۃ کا سال پورا نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے کوئی ضرورت مند کوئی ایسا کام آ گیا جس میں زکوٰۃ کے پیسے دینے چاہیے، آپ نے اس میں سے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے زکوٰۃ کی نیت سے۔ مثلا 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہیں، اس میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 1,000 روپے آپ نے سال پورا ہونے سے پہلے کسی غریب کو دے دیے، تو اب سال پورا ہونے پر آپ حساب لگا لیں، 2.5 میں سے 1 دے چکے ہیں، باقی 1.5 بچ گیا ہے، وہ 1.5 بعد میں ادا کر دیں، اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ جب آدمی دے تو مستحق کو تلاش کر کے اور مستحق کو زکوٰۃ دے، یہ دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اس میں بہت بڑی بھول ہوتی ہے ہم سے جو سمجھنے کی ہے۔ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے میرا بھائی بیچارہ بڑا پریشان ہے، میری بہن جو ہے وہ بیوہ ہے، اس کے گھر میں جو ہے نا کوئی کمانے والا نہیں ہے، میرا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ آج کل پریشانی میں چل رہا ہے، اس کی پریشانی کو دیکھ کر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنا ضروری یہ ہے کہ میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں میرا یہ فریضہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب ایک عورت ہے وہ بیوہ ہے، مثال درج کر رہا ہوں، ایک عورت ہے بیوہ ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، اب آدمی سوچتا ہے بیوہ عورت ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دے دو، حالانکہ اس کے پاس زیورات ہوتے ہیں، وہ تو شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اس کو تو خود اپنے زیورات کی زکوٰۃ دینا چاہیے، چاہے جائے کہ آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے، تو آپ نے تو اس کی غربت کو دیکھا کہ اس کے گھر میں صبح ہے شام کو نہیں ہے، شام ہے صبح نہیں ہے، اس کا تو کوئی کمانے والا نہیں ہے، آپ نے باریکی تو دیکھی نہیں کہ اس کے پاس زیور بھی ہے، میں زکوٰۃ دوں گا تو میری زکوٰۃ ادا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اور آپ نے اس کی مدد کر دی۔ یاد رکھیں اس طرح آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کی مدد تو ہو جائے گی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کا فریضہ آپ کے ذمہ باقی رہ جائے گا۔ اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے، جس طرح نماز کا وقت ہو جانے کے بعد نمازی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کا پانی تلاش کرنا ہوتا ہے، ایک آدمی ہے اس کو نماز پڑھنی ہے، نمازی آدمی ہے، وقت ہو گیا ہے تو وہ تلاش کرتا ہے بھئی مجھے وضو کرنا ہے، میں کہاں وضو کروں، پانی کہاں ملے گا۔ مسجد میں لوگ آتے ہیں نئے لوگ، وہ ایک دم سے دیکھتے ہیں بھئی وضو خانہ کہاں ہے، کیونکہ ان کو نماز پڑھنا۔ جیسے نماز کے لیے پانی تلاش کیا جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، فرمایا زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد میں مستحق کو ایسے تلاش کیا کرو۔ ہم تو سوچتے ہیں جو آ گیا ٹھیک ہے اسے دے دیں گے، جو نہیں آیا تو بھائی ٹھیک ہے۔ ابھی ایک آدھ دن پہلے میرے سے ایک صاحب آئے تھے، کہہ رہے تھے میرے پاس گزشتہ سال کے پیسے رکھے ہوئے ہیں بہت سارے، کیا اب ان کی بھی زکوٰۃ دوں کیا؟ وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ میں نے کہا دیے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کوئی غریب ملا ہی نہیں۔ میں نے کہا تم کو پورے شہر میں کوئی غریب ہی نہیں ملا، تمہارے محلے میں تلاش کرو گے تو تمہیں مل جائے گا کوئی غریب۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کوئی آئے گا تو دے دیں گے، کوئی مانگنے والا نہیں تو ہمارے پاس تو رکھا ہوا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا یہ حکم ہے شریعت کا، جیسے نمازی وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے جنگل میں مسافر، ایسے تم مستحق کو تلاش کرو کہ کون مستحق ہے کون نہیں۔ بیچارے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی غریبی ظاہر نہیں کرتے عزت کی وجہ سے، وہ مستحق ہوتے ہیں، آپ ان تک پہنچاؤ۔ اس لیے یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا زکوٰۃ کا مال مستحق کو جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، مستحق دیکھ کر آپ دیں۔ اسی طرح جو بھی مال آپ دیں وہ زکوٰۃ کی نیت سے دیں۔ اگر زکوٰۃ کی نیت سے آپ نے دیا ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ آپ نے پیسے ویسے ہی دے دیے کسی کو اور بعد میں آپ زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہیں اس کے اندر تو نہیں کر سکتے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میرا قرضہ فلاں آدمی کے ذمے ہے، وہ دے نہیں سکتا، بیچارہ غریب آدمی ہے، تو اب میں اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لوں،
وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہو سکتے. اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آپ نے جب دیے تھے تو قرضہ دیا تھا, آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے تھوڑی دیے تھے. اب اگر آپ اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کرنا چاہو, شمار کرنا چاہو, تو وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہو. بلکہ اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کی مدد ہی کرنی ہے اور قرضہ نہیں لینا ہے, تو آپ مثال کے طور پر 10,000 روپے کا وہ قرض دار ہے آپ کو 10,000 روپے لینے ہیں. اب 10,000 روپے آپ کو زکوٰۃ کے دینے ہیں, آپ 10,000 روپے دے دو اس کو, لے بھائی یہ رکھ لے, اور پھر اس کے بعد اس سے کہو کہ بھائی تیرے پاس پیسے آ گئے, میرا قرضہ دے دے. تو ادھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, وہ آپ کو پیسے دے دے گا, آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا. لیکن آپ پہلے والے قرض کو زکوٰۃ میں شمار کرنا چاہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس طرح سے. اسی طرح زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کسی چیز کے معاوضے میں نہ دیں, بدلے میں نہ دیں. کہ صاحب مسجد کے امام صاحب ہیں, لہذا جو ہے کسی محلے کے مالدار صاحب نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں, مسجد کے پیسے بچ جائیں گے, زکوٰۃ تو دینی ہی, اب کیسے تنخواہ امام صاحب کو, مؤذن صاحب کو, مسجد کے خادموں کو زکوٰۃ سے دے دو, زکوٰۃ تو دینی ہی, تو زکوٰۃ کی اس طرح نہیں, تنخواہ اپنے حساب سے دیں گے. اگر وہ مستحق ہیں تو آپ زکوٰۃ سے ان کی مدد کریے. آپ کی دکان کا ملازم ہے, آپ تنخواہ اس کی زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے, تنخواہ الگ دیجئے جو ہر مہینے دیتے ہیں. اب اگر وہ غریب آدمی ہے, مستحق ہے, تو آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے الگ سے اس کی مدد کر دیجیے, تو زکوٰۃ ادا ہو. تو کسی بھی معاوضے اور بدلے کے اندر نہیں ہونا چاہیے زکوٰۃ. اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ جس کو دی جائے وہ غریب کو مالکانہ حیثیت سے دی جائے, کہ غریب اس کا مالک ہو جائے اور اس کو پورا اختیار حاصل ہو جائے, وہ جو چاہے کرے, تو زکوٰۃ ادا ہوگی. آپ نے اپنے دسترخوان پر بلا کر کھانا کھلا دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس طرح کوئی مالک نہیں بنایا جاتا. اسی طرح اگر کسی آدمی نے یہ سوچا کہ زکوٰۃ کے پیسے سے قبرستان کی دیوار ٹوٹ گئی, اس کو صحیح کرا دو, تو قبرستان کی دیوار کا کوئی غریب مالک تھوڑی ہوتا ہے, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی بیچارہ غریب آدمی مر گیا, اس کے کفن دفن میں آپ نے پیسے لگا دیے, تو وہ کوئی مالک تھوڑی ہوتا, تو مر گیا بیچارہ. اس طرح آپ کے کفن دفن میں اس کے پیسے لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ نے سوچا کہ کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے, چلو اس میں زکوٰۃ کے پیسے لگا دو, تعمیر میں اس کی زمین خرید لو, اس میں تعمیر ہو رہی ہے, اس میں زکوٰۃ کے پیسے لگا دو, اس لیے کہ ہاسپٹل کا کوئی مالک تھوڑی ہے, کوئی غریب مالک تھوڑی ہے. تو میں نے عرض کیا بنیادی طور پر مالکانہ حیثیت سے غریب کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. جس چیز کا کوئی مالک نہیں ہوتا, مسجد میں آپ نے زکوٰۃ کے پیسے سے قرآن شریف لا کے رکھ دیے, مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے سے جانماز بچھا دی, ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مسجد میں پنکھا لگوا دیا, مسجد میں اور کوئی کام آپ نے کروا دیا, کیونکہ مسجد کا تو اللہ مالک ہے, آپ یا کوئی غریب مالک تھوڑی ہے. اس لیے زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دی جائے جو غریب ہوں اور مالکانہ حیثیت سے ان کو دی جائے کہ وہ پورے طور پر مالک ہو جائیں, وہ جو چاہیں کریں اور جہاں چاہیں اپنے اس پیسے کو استعمال کریں, اپنے سامان کو. ہاں یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو پیسے دے دیں اور آپ چاہیں تو سامان دے دیں, دونوں کام کر سکتے ہیں. آپ نے پیسے دے دیے, کبھی آپ سوچیں کہ بھائی پیسے ہو سکتا ہے یہ آدمی غلط جگہ استعمال کر دے, تو آپ نے ایسا کیا, سردی کے موسم میں رضائی دے دی غریب کو, گرمی کے موسم میں آپ نے کسی کو کولر دلا دیا غریب کو, آپ نے گرمی کے موسم میں کسی کو پنکھا دلا دیا زکوٰۃ کے پیسے سے, وہ مالک ہو جائے گا. وہ چاہے تو اپنے گھر میں لگائے, وہ چاہے تو کسی کو بیچ دے, پورا اختیار حاصل ہو جائے گا اس کو. تو چاہیں تو پیسے دے دیں, چاہے تو سامان دے دیں, دونوں طرح آپ کو اجازت ہے, لیکن جو بھی دیں وہ مالکانہ حیثیت سے دیں. زکوٰۃ کے پیسے کسی ایسی جگہ استعمال نہ کریں جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. رفاع عام کے کاموں میں آپ زکوٰۃ کے پیسے استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کے اندر اگر آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس میں دوہرا ثواب ہے, صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا تو ثواب اپنی جگہ ہے ہی. میں موٹی موٹی آپ کو بات بتا دوں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے قریبی رشتہ دار, جیسے شوہر اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی, ماں باپ اپنی زکوٰۃ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے, بیٹا بیٹی, نواسا نواسی, پوتا پوتی, ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے. اسی طرح اولاد اپنی زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں, سگا بھائی ہے, سگی بہن ہیں, چچا ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, پھوپھا ہیں, پھوپھی ہیں,
پھوپھیزاد بہنیں ہیں، پھوپھیزاد بھائی ہیں، خالہ زاد بہنیں ہیں، خالہ ہیں، اسی طرح اور جو رشتہ دار ہیں جتنے بھی، اگر وہ مستحق ہیں اور غریب ہیں تو آدمی ان کی مدد کرے گا زکوٰۃ کے پیسے سے یا زکوٰۃ کے مال سے، تو انشاءاللہ ان کو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آدمی کو صلہ رحمی کا ثواب الگ سے ملے گا۔ لیکن شرط یہی ہے، دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مستحق بھی ہیں یا نہیں۔ اگر مستحق ہیں تو ضرور دینا چاہیے۔ اسی طرح دینی مدارس ہوتے ہیں، جو دینی مدارس ہیں جو علماء کی نگرانی میں چلتے ہیں، معقول علماء کی نگرانی میں چلتے ہیں، جن کے سفراء آتے ہیں چندے کے لیے، ہر آدمی کو نہیں دینا چاہیے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ جن مدارس کو جانتے ہیں یا علماء جن مدارس کو جانتے ہیں کہ ہاں یہ مدرسہ ہے، علماء کی نگرانی میں چل رہا ہے، اور یہ علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں خرچ ہوگا، کن غریب بچوں پر خرچ ہوگا، کن کن کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے، جو اس بات کو جانتے ہیں ان کو زکوٰۃ ضرور دینا چاہیے۔ اور جو بیچارے ایسے ہیں کہ کوئی بھی مدرسے کا متولی بن گیا اور سوچیں گے بھئی ہم مدرسہ کھولنا چاہ رہے ہیں، زمین خریدیں گے، ہم مدرسے کی تعمیر کریں گے، ہم مدرسے کی چھت ڈلوائیں گے، ہم مدرسین کو زکوٰۃ کے پیسے تنخواہ دیں گے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ بلکہ میں نے عرض کیا جو علماء کی نگرانی میں چل رہے ہیں، جو جانتے ہیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے پیسے کہاں لگانے چاہیے، کہاں نہیں لگانے چاہیے، وہاں زکوٰۃ دیں، ان مدرسوں میں زکوٰۃ دیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ علم کی اشاعت کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب بھی ملے گا۔ جن نابالغ بچوں کا باپ مالدار ہے ان نابالغ بچوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں جن نابالغ بچوں کا باپ غریب ہے اس غریب کے نابالغ بچوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سید کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو سید ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان کے، حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، حضرت حارث کی اولاد ہیں، حضرت علی کی اولاد ہیں، یہ سید کہلاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ اگر غریب ہیں یا مستحق ہیں تو اپنے حلال دوسرے مال سے ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا پیسہ ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا پیسہ غیر مسلم کو بھی نہیں دینا چاہیے، نہ صدقہ فطر دینا چاہیے اور نہ زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم بھائی کی مدد مت کرو۔ غیر مسلم بھائی اگر مستحق ہے، غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے، بیمار ہے، آپ اس کی ضرور مدد کرو، لیکن اپنے دوسرے مال سے اس کی مدد کرو۔ زکوٰۃ کا پیسہ تو مسلمان مالدار سے لیا جاتا ہے، اس کا اصول ہے، اور مسلمان غریب کو دے دیا جاتا ہے۔ مسلمان مالداروں کی زکوٰۃ مسلمان غریبوں کو دی جاتی ہے، غیر ایمان والے کو نہیں دی جاتی۔